اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 8 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ پیچھے جائیداد کی تقسیم کی بات ہو رہی، پچھلی آیت میں نے پڑھا تھا کہ اسلام نے پہلی دفعہ جزیرہ نمائے عرب میں مکہ میں عورتوں کو حقوق دیے۔ مدینہ کی یہ مدنی صورت ہے جہاں پہ اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ اس سے پہلے عورت کے پاس جائیداد میں سے وراثت میں سے کوئی حق نہیں تھا، سب بھائیوں کا یا اور مردوں کا قبضہ ہو جاتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں بات آگے، اذا حضرا جب حاضر ہوں، قسمتا بانٹنے میں، اولو القربہ قریبی رشتہ دار، غریب نادار لوگ، یعنی جو غیر وارث ہیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، والیتامہ اور یتیم آ جائیں مانگنے والے، والمساکین اور ضرورت مند، فارزقوہم تو جب اپنی وراثت کو تقسیم کر رہے ہوں تو اگر آپ کے غیر وارث رشتہ دار آ جاتے ہیں، اس میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم ہونی ہے، کوئی یتیم آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے، تو اس میں سے سارے لوگوں کی باہمی رضامندی سے جو وراثت کے حقدار ہیں ان کی وراثت، ان کی باہمی رضامندی سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ اگر کوئی راضی نہیں ہوتا ان میں سے جو سمجھتا ہے اللہ کا خوف کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو وہ خود اپنے حصے سے بھی اس میں سے دے سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے نہیں، وراثت کی تقسیم کا کوئی پراپر کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ میت کی تدفین کے بعد جو سب سے ضروری کام ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم، کہ انسان اس وراثت کو تقسیم کرے میت کے مرنے کے بعد اور ساری چیزیں اکٹھی ہو۔ تو اس لیے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وراثت کی تقسیم کے لیے آئے ہیں اور ان کو ان میں سے دیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ اگر کچھ ہے، بعض دفعہ ترکہ اتنا کم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ دے نہیں پاتے، تو پھر بھی ان کو اچھے طریقے سے بات کرو۔ اگر دینا ہے تو پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی، دیکھیں یہ ہماری وراثت ہے، ہمارے ماں باپ کی محنت ہے، آپ کا اس میں کیا ہے، بس آپ کو پتہ چلا آپ آگے، اس طرح کی باتیں انسان کر دیتا ہے، تو ایسی بات نہیں کرنی، بڑے بہترین بھلے طریقے سے بات کرنی ہے۔ وَيَخْشَى الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں، وَيَخْشَى اور ضرور ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لو ترکو جو اپنا ترکہ چھوڑ جائیں، من خلفہم پیچھے اپنے، ذریۃً ضعافاً کہ وہ ان کے پیچھے بھی رہ سکتے ہیں، ذریۃً ان کی اولاد، ضعفاً چھوٹی ابھی ناتواں اور کمزور ہو، خافوا علیہم ان کا خوف کرو۔ یعنی آج اگر تم ترکہ تقسیم کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ضرورت مند عزیز رشتہ دار اس کو مانگنے کے لیے آ گیا، ضرورت مند آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، تو یہ وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری اولاد پہ آ جائے کہ تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد اس جگہ پہ کھڑی ہو اور وہ ضرورت مند ہو جائے۔ اس طریقے سے سوچو، یعنی یتیم کے لیے، غریب رشتہ داروں کے لیے، مساکین کے لیے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی معاشرے کے ذمے بھی ہے اور ہم سب کے ذمے بھی ہے جو اس وقت تقسیم کر رہے ہو انسانوں کے، کہ وہ ان کا ایسے ہی حقوق کا خیال رکھیں جیسے اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے نا کہ آج کسی اور کا بچہ، کسی اور کی بچی وہاں پہ کھڑی ہے، کل وہ ہماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں، وراثت کے دوران نہیں موت آ جائے، انسان مر جائے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور پیچھے بیوہ رہ جائے اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو ہمارے مرنے کے بعد۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس چیز سے خوف کھاؤ۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ جب یہ خوف کھو گے تو پھر اللہ سے ڈرنے والے بھی ہو جاؤ گے، اور تم بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے، ضرور چاہیے کہ اللہ سے ڈرو۔ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور جب بھی بات کرو محکم بات کرو، پکی بات کرو۔ وراثت میں تقسیم کرتے ہوئے بالکل کلیئر حصے بنائیں، یہ فلاں کا ایسا، یہ اس کا ایسا، یہ اس کا ایسا ہے، کوئی ہیرا پھیری والی یا زمانی بات نہیں ہونی چاہیے۔ قولاً سدیدہ وہ بات ہو کہ جو بھی اس کو سنے، جس تک بھی آواز جائے، وہ اتنی بہترین محکم بات ہو کہ وہ اس کو سمجھ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں کرنی وراثت کے تقسیم کے وقت، بالکل واضح ہو سب کچھ۔
جیسے آج کل ہم کرتے ہیں نا کہ جو آپ کی مرضی ہے جیسے آپ چاہتے ہیں، نہیں، سارے حصے کر کے جو بڑا ذمہ دار ہے وہ کہ یہ فلاں کا حصہ، یہ بہن کا، یہ بھائی کا، یہ اس بہن کا، اس کے بعد جو جس کو دینا چاہے وہ دے دے۔ لیکن ایسے کوئی چیز اب ہم میں نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ کل اس پہ کوئی بھی قبضہ کر لے تو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ ایک وارث کی تھی یا دوسرے وارث کی تھی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، اب بات ہو رہی ہے پھر اسی پسے ہوئے طبقے کی، وراثت کے بعد بھی آگے وہی بات چلے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یأکلون، کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کا مال۔ پیچھے بھی تاکید تھی کہ یتیموں کو مال کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، ان کو دینا ہے، اگر غربت ہے تو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، اپنے مال سے یتیم کو کھلانا اور اس کا پورا پورا اس کی بلوغت پہ، اس کے ذہین ہونے پہ، بڑے ہونے پہ اس کو واپس کرنا ہے۔ یہاں پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی تاکید آ رہی ہے، بلکہ تیسری بار آ رہی ہے کہ بے شک جو مال کھا جاتے ہیں یتیموں کا ظلماً، نا حق، ان کا حق نہیں بنتا، یا تو ان کے پاس ہے اور وہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں جو اللہ نے منع فرمایا، یا وہ ویسے اس کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے ظلماً، یا یتیم بچی اور زبردستی اس سے شادی کر رہے ہیں، یا اپنے کسی بیٹے سے شادی کروا رہے ہیں جو نالائق اور کوئی اور بری عادتوں میں مبتلا ہے کہ یہ مال ہمارے گھر رہ جائے، تو یہ سارے کا سارا ظلم ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک بے شک وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے کہ وہ آگ بھر رہے ہیں، بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا آگ کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ مورل قانون ہیں، وہ اخلاقی قوانین ہیں جو دنیا میں تو یتیم کا مال کھاتے ہوئے انسان کو بالکل نہیں محسوس ہوتا کہ پیٹ میں آ گئی ہے، اس کو زبان سے وہی لذت آتی ہے جو وہ چیز اس سے خرید کے کھا رہا ہوتا ہے، اس کی لذت وہ اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی اس کے اوپر موت آ جائے گی اور وہ حساب کتاب کا منزل جب شروع ہو جائے گی تو وہ جتنا مال کھایا ہوا ہے سارے کا سارا وہ آگ بن جائے گا، اندر بھی آگ لگی ہوگی اور باہر بھی جہنم ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ بالکل قرآن کی بات ہے، حق بات ہے، کہ یتیم کا مال کھانے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ قیامت والے دن بھی آگ میں ڈالے جائیں گے، یعنی اندر بھی آگ لگی ہوئی ہوگی، آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے پیٹ سے بھی، اندر بھی، اور باہر بھی آگ ہوگی، یعنی عذاب دگنے سے بھی بڑھ جائے گا کہ اندر بھی تکلیف ہوگی اور باہر سے اس کو آگ بھی جلا رہی ہوگی۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔